ہسپتال سے وہ سیدھی ہوٹل میں گئی جہاں ایم جے اس کی ساری تیاریاں کر چکا تھا۔ شام ہو گئی تھی، اندھیرا ڈھل رہا تھا۔ مجھے یقین ہے یہ خزانہ بھی کسی اور کا ہے یا پھر حکومت کا ہے جسے امیر لوگ بآسانی اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ آنکھوں میں لینس لگاتی وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دینے لگی۔ ہاں، ہر بار ایسا ہی تو ہوا ہے۔ ایم جے نے بھی اپنے چہرے کو ماسک کے پیچھے چھپایا۔ تم جائزہ لے کر آئے تھے نا؟ وہاں گیٹ مین ہی ہے نا بس رکھوالی کے لیے۔ اب وہ اپنے سر پر بلیک کیپ چڑھا رہی تھی، ہاتھوں میں گلوز بھی پہن لیے تھے۔ بلیک ٹریک سوٹ پہن کر اس نے آتے ہی پہن لیا تھا۔ ہاں ہانم، میں سب دیکھ کر آیا ہوں۔ بینک خالی ہے، ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ایم جے نے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے آج صرف اپنی آنکھیں بدلی تھی، باقی چہرہ وہ ماسک کے نیچے چھپا گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاتے ہی کیمروں کو ہیک کر کے ڈیمیج کر دینا، میں اپنا کام کر لوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک آخری دفعہ خود کو شیشے میں دیکھتی وہ اپنا موبائل جیب میں ڈالتی جیری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہوٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتے وہ بینک کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد بینک کے پاس گاڑی روک کر جیری گاڑی سے نکلا اور کلوروفارم رومال کی مدد سے وہ ان دونوں رکھوالوں کو ایک سیکنڈ میں بے ہوش کر گیا تھا۔ خانم اتنی دیر گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، اس نے موبائل میں وقت دیکھا 9 بجنے والے تھے۔ جب جیری کا اشارہ کرنے پر وہ گاڑی سے باہر نکلتی، ارد گرد متلاشی نظریں گھماتے پرسکون قدم اٹھاتی بینک کے اندر داخل ہو گئی۔ جیری نے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ خانم کو مخصوص کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر فوٹیج روم کی اور بڑھ گیا تاکہ ایک ایک کیمرے کا منظر سیاہ کر سکے، جبکہ بینک سے تھوڑا دور گاڑی میں بیٹھے کرنل انکر اور ساتھ آریان پاشا اسے لیپ ٹاپ میں موجود کیمرے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خفیہ کیمرہ جو ان لوگوں نے تجوری والے کمرے میں لگوایا تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ کرائم لیڈی تو فی الحال پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے والے سیٹ پر 2 ایجنٹ بیٹھے تھے جس کی نظریں بھی لیپ ٹاپ پر موجود تھیں۔ آریان پاشا چاہتا تو وہ اندر جا کر اسے اچھے سے قبضے میں بھی کر سکتا تھا، مگر لحاظ صرف باران کا تھا جس نے کہا تھا جب تک کنفرم نہ ہو جائے وہ لڑکی تالیہ نہیں ہے تب تک تم اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑو گے۔ گاڑی میں موجود ان چاروں کی نظریں لیپ ٹاپ پر ٹکی ہوئی تھی۔ تالیہ کی اور خانم کی ہائٹ سیم تھی، اس لیے آریان کو ابھی تک تالیہ پر ہی شک تھا۔ پھر ان کی جسامت بھی ایک جیسی تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے ماسک میں چھپا رکھا تھا، اور آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی کیپ کو نیچے کی جانب کر رکھا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تجوری کے پاس آئی اور اپنی جیب سے ہیئر پن نکالتی۔ وہ تھوڑا سا نیچے کو جھکتی، پن کو لاک میں گھماتی، کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ماہر تھی پن لاک سے لاک اپ کھولنے میں، اور اب اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس لاک اپ کو کھولنے میں لاک کھل چکا تھا اور دوسری جانب ایم جے نے سارے کیمروں کو بند کر دیا تھا۔ لیپ ٹاپ میں ایک جانب سارے کیمرے بند ہو چکے تھے اور دوسری جانب صرف 2 کیمروں کی فوٹیج موجود تھی، ایک اس کمرے کی اور دوسری انگوٹھی میں موجود کیمروں کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لاک کو کھولتے اندر سے سارا خزانہ باہر نکالا اور پوٹلی سمیت ایک بار اندر خزانے پر نظر ڈالتی وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے میں لگے کیمروں سے ذرا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کی اصل شناخت تو اس کی انگوٹھی میں موجود کیمروں سے ہی روشناس ہونی تھی۔ بس اس شاطر دماغ والی لڑکی کو اس کیمرے کا علم نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کا چہرہ دیکھ لیں، کمرے سے باہر آتی وہ ایم جے کو میسج کرتی، بینک سے باہر نکلتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تو دور کھڑی آریان پاشا کی گاڑی نے دیکھا، اب بینک سے وہ لڑکا باہر نکلا تھا جو اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ بھی جا کر گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ آریان، یہ لڑکا بائبل تو نہیں ہے؟ کرنل انکل نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا جو صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک تو اس نے ماسک لگا رکھا تھا اور اندھیرے کے باوجود صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن پیسہ نہیں لگ رہا۔ بائبل کی ہائٹ 6 فٹ ہے اور یہ لڑکا 6 فٹ سے کم دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پل کو آریان کو بھی شعبہ ہوا، بائبل اس کا پیار ہے، کیا پتہ وہ اس کے ساتھ مل کر چوریاں کرتی ہو؟ مگر اس کی کم ہائٹ نے انہیں اندازہ لگوا دیا تھا کہ وہ بائبل نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی تھا۔ مگر ابھی یہ بھی انہیں پتہ لگوانا تھا۔ اب انتظار ہے بس اسی ایک جھلک کا۔ آریان نے کچھ سوچتے کہا اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کرائم لیڈی جب ایک ایک زیور کو دیکھے گی تو اس دوران وہ لوگ کرائم لیڈی کو دیکھ لیں گے۔ بائبل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنی جلدی میں مجھے کیوں بلوایا؟ کہیں تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ بائبل کے ڈیرے پر آتی تالیہ پریشانی سے دوڑتی اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی تھی۔ ہسپتال میں باران کے ساتھ زیام اور نور ایک رکے ہوئے تھے کیونکہ باران نے آج رات ہسپتال میں ہی رہنا تھا، مگر تالیہ اور خانم گھر آ گئی تھی۔ پھر بائبل کے فوراً بلانے پر وہ پریشانی سے رات کے 10 بجے اس کے ڈیرے میں موجود تھی۔ ہاں، ہوا ہے نا، تم سے پیار ہو گیا۔
بائبل کی چھچوری باتوں میں تالیہ اتنی آسانی سے آ جاتی تھی کہ وہ کافی بنا رہا تھا جب اس نے تالیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ تو تمہیں 2 سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تالیہ تھوڑا سا شرماتی صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ بائبل نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا جسے تالیہ نے شکریہ ادا کرتے تھام لیا۔ ہاں، لیکن آج اس پیار کو حقیقت میں بدلنا ہے، آج اپنی محبت کو مکمل کرنا ہے، آج دونوں کی محبت کو ایک کرنا ہے۔ بائبل کے الفاظ تالیہ کے کچھ خاصا پلے نہیں پڑے تھے تو اس نے دوبارہ سے پوچھنا چاہا، بائبل کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ تالیہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو بائبل نے دوسرے صوفے پر موجود ایک شاپنگ بیگ بھاری شاپر اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، تم جوڑا پہن لو جلدی سے، بائبل نے سپاٹ انداز میں کہا تو تالیہ نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ مگر بائبل، اتنی ایمرجنسی میں مطلب اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کچھ تیاری بھی تو کرنی ہے، پھر میں نے اپنی فرینڈز کو بھی نہیں بتایا، ان کے بنا کیسے نکاح کر لوں؟ تالیہ کو بائبل کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی تو بائبل جوڑے کو وہاں پر رکھتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ تمہارے لیے میں زیادہ ضروری ہوں یا تمہاری دوستیں؟ اس نے آئیبرو چکاتے پوچھا تو تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر یکدم ہلکا ہلکا غصہ نمایاں ہونے لگا تھا۔ بائبل، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے جواب چاہیے تاکہ ہر وقت میں تم سے شادی کا ذکر کرتی ہوں۔ مجھے جواب چاہیے تالیہ، ہر وقت تم مجھ سے شادی کا ذکر کرتی ہو اور اب جب میں کر رہا ہوں تو تمہیں اب مسئلہ ہے۔ نہیں بائبل، مجھے مسئلہ نہیں ہے، بس یہ چاہتی ہوں کہ میری خوشی میں سب شامل ہوں۔ کل تک تمہاری خوشی صرف میں تھا اور آج تم دوسروں کو مجھ پر ترجیح دینے لگی ہو۔ نہیں بائبل، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے تالیہ تبریز خان؟ نکاح ہوگا تو آج ہی ہوگا ورنہ تم جا سکتی ہو۔ اچانک سے وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک دن میں ہی باران کے بارے میں پتہ کروا لیا تھا۔ وہ تالیہ کے ساتھ بزنس پارٹنر کے طور پر اس کے آفس میں رہتا تھا اور تالیہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہ تک جان گیا تھا کہ وہ تالیہ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے بائبل نے جلدی سے تالیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کا سوچا تھا کہ کہیں باران خانزادہ اس کے تازہ مال کو نہ لے اڑے۔ تالیہ خاموش ہو گئی، جانتی تھی اسے بھی ابھی اسی وقت نکاح کرنا پڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بائبل کے سامنے اپنی خواہش کو رد کرتی نکاح کے لیے رضامندی دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں تم سے نکاح کے لیے۔ تالیہ نے حامی بھری تو بائبل کے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ویری گڈ مائی گرل، اب جاؤ اور جلدی سے لہنگا پہن کر تیار ہو آؤ، اور ایسا تیار ہونا کہ میں دیکھتا رہ جاؤں۔ پراسرار لہجے میں وہ بولتا تالیہ کو لہنگا پکڑاتے کمرے میں جانے کا بول رہا تھا۔ تالیہ بھی اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی لہنگے کو پکڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تالیہ کو تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیجتے وہ خود تھوڑا باہر کی جانب آتا، موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کرتا، کال ملا گیا تھا۔ کام ہو چکا ہے میرے یار۔ دوسری جانب سے جیسے ہی کال اٹھائی گئی اسی وقت بائبل کی خوش و خراش آواز گونجی تھی۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا جب اس نے ایک زبردست کہکا لگایا، تیرے لیے ہی تو 2 سالوں سے اس لڑکی کو جھیل رہا ہوں، ورنہ جتنے اس کے نخرے ہیں میں تو 1 منٹ میں ہی فارغ کر دیتا۔ بائبل کی آواز اب بیزاری سے ابھری تھی۔ قسم سے اتنی بے وقوف ہے نا، پوچھو مت۔ اچھا تو جلدی سے میرے ڈیرے پر آ جا اور لے جا اپنی رانی کو، اور ہاں اس کے بدلے مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ہیروئن چاہیے، اپنی پوری فیکٹری تو میرے نام کر دے۔ بائبل سنجیدہ لہجے میں بولتا رابطہ منقطع کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اتنی دیر میں تالیہ بھی سرخ بھاری کام والا لہنگا پہن کر باہر آ گئی تھی۔ سرخ لہنگے میں گولڈن رنگ کا ٹچ دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس نے میک اپ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ بائبل ٹکاٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جو خوبصورتی میں بہت تھی، مگر بائبل کو اس سے محبت نہیں تھی۔ بائبل کی مدہوش ہوتی نظروں سے شرماتی وہ اپنا بھاری کام والا لہنگا اٹھا کر صوفے کے پاس آئی۔ اپنے بیگ کو پکڑتی اندر سے سرخ لپسٹک نکالتی وہ ڈیرے میں موجود چھوٹے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن بائبل کی نظر اس کے پیچھے پیچھے لپک رہی تھی۔ چھوٹے ڈون، میں نے تو تجھے چاند کا ٹکڑا ہی لا کر دے دیا ہے، وہ اپنے ذہن میں بڑبڑایا اور چلتا تالیہ کے پاس آیا۔ اتنی خوبصورت کیوں ہو تم؟ بائبل نے گندی نظروں سے اس کا سر تپاؤں جائزہ لیا جبکہ تالیہ لپسٹک لگانے کے دوران شرمائی تھی۔ تمہیں ہی لگتی ہوں۔ لپسٹک کو اچھے سے اپنے ہونٹوں پر سجاتی وہ مڑ کر بائبل کی جانب دیکھنے لگی۔ میری ہونا، اسی لیے۔ اپنے لفظوں سے تالیہ کو خوش کرتا وہ اس کا بازو پکڑ کر خود کے قریب لے آیا۔ تمہارا حسن قیامت تک ہے تالیہ تبریز خان۔ تالیہ کے چہرے پر نظر گھماتا وہ مسرور لہجے میں بولا تو تالیہ نے مسکراتے نظر چکا لی۔ تم یہاں بیٹھو، میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ تالیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود چلتا ہوا باہر کی جانب آ گیا، جبکہ صوفے پر بیٹھی تالیہ نے اپنے سامنے موجود ڈریسنگ کے شیشے سے خود پر نظر ڈالی اور مسکرانے لگی۔ وہ جتنی خوش تھی اس سے کہیں زیادہ حیران بھی تھی۔ بائبل اس سے نکاح کر رہا تھا، یہ اس کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔
ایک تاریک کمرے میں بیٹھے وہ دونوں لوگ جن کی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں۔ ابھی تک کرائم لیڈی نے اسے کھولا نہیں تھا اور لوگ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دیکھتے 15 منٹ ہو چکے تھے جب کیمرے میں اندھیرے کی جگہ اب روشنی دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے دیکھا کرائم لیڈی نے اس پوٹلی کو کھول لیا تھا اور اب سونے کے زیورات کو پکڑ کر باہر نکال رہی تھی۔ وہ انگوٹھی ٹیڑھی اور نیچے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ فی الحال کیمروں میں اس کا صرف آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ جس کمرے میں تھے وہ بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ آریان پاشا نے دیکھا وہ لکڑی کا کمرہ تھا جس میں زیادہ چیزیں تو نہیں تھی، مگر اچانک اس کی نظر دور سے آتی ایک شخص پر پڑی۔ وہ ماسک والا لڑکا ایم جے۔ اس کی شکل اب واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرائم لیڈی سے کچھ بات کر رہا تھا، مگر آواز والا کوئی سسٹم نہیں تھا، اسی لیے بس وہ دیکھ ہی سکتے تھے۔ آریان پاشا نے اسی وقت موبائل اپنی جیب سے نکالا اور کیمرہ آن کرتے اس شخص کی تصویر اپنے موبائل میں اتاری۔ آریان اس لڑکے کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اور یہ پاکستان کا لگ بھی نہیں رہا۔ تاریخ خاموشی میں کرنل انکل کی آواز گونجی تو آریان نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ اس نے بھی اس لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ انکل تصویر لے لی ہے نا؟ اب میں پتہ کروا لوں گا، آریان پاشا نے پرسکون لہجے میں بولتے کرائم لیڈی پر نظر ٹکائی جو ہاتھوں میں پکڑے ایک ایک زیور کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی گردن بھی دکھائی دینے لگی تھی، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میز پر جھکا وہ آنکھیں پھاڑ کر کیمرے کو دیکھ رہا تھا جو اب تھوڑا سا اوپر کو ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے زیور دیکھ کر سائڈ پر رکھ دیے۔ اب جو بچا تھا وہ صرف انگوٹھی تھی جو اسے بہت پسند آئی تھی۔ انگوٹھی کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیتی، وہ اسے اپنے سامنے کرتی غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی انگوٹھی سامنے کرنے کی دیر تھی جب انگوٹھی میں موجود کیمرے نے آریان پاشا کے لیپ ٹاپ کی فوٹیج میں اس کا چہرہ ظاہر کیا۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی آریان پاشا کا چہرہ ایک دم سے فک ہوا۔ لیپ ٹاپ میں موجود چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھیں بس پھیلتی ہی چلی گئی۔ اسے ایک پل کو لگا جیسے پورا گلوبل اسی کے سر پر آ گرا ہو، جیسے ایک دم سے اسے کسی نے پھٹک کر کچھ مارا ہو۔ جیسے اسکرین کو دیکھتے اس کی سانسیں ختم ہو رہی تھی، جیسے وہ شل ہو رہا تھا۔ آریان پاشا اور کرنل انکل نے حیران کن آنکھوں سے دیکھا کہ کرائم لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ آریان پاشا کی بیوی ہی تھی۔ وہ ہانم تھی، وہ معصوم ہانم تھی، اس کی شریک حیات تھی، اس کی بیوی تھی جس کے لیے آریان دن بدن بدل رہا تھا۔ اس کی یوں حقیقت کا سامنے آ جانا کسی انکشاف سے کم نہیں تھا۔ چند ثانیے کے لیے تو وہ دھک ہی رہ گیا تھا۔ اس کی صورت نے جیسے ہی ایک دم سے اس پر بمباری کر دی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہانم اس کی بیوی کرائم لیڈی ہوگی، اور جسے صحیح سے بولنا نہیں آتا وہ چوریاں کیسے کرے گی، وہ کسی کا قتل کیسے کرے گی، وہ اپنے دشمنوں کے سینے سے دل کیسے نکال لے گی۔ اس کی معصوم بیوی کرائم لیڈی تھی۔ یہ بات آریان پاشا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ہانم کو اسکرین میں دیکھ کر متغیر ہوا تھا۔ آریان، یہ تو ہانم ہے تمہاری وائف؟ کرنل انکل نے تصدیق کرنا چاہا، مگر آریان تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا۔ اسکرین میں جگمگاتا ہانم کا چہرہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر گیا تھا۔ انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکل، ہانم کیسے کرائم لیڈی ہو سکتی ہے؟ اسے تو بولنا بھی صحیح سے نہیں آتا، وہ غیر قانونی کاموں میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ آریان کے لہجے میں دکھ تھا، غم تھا، بے یقینی تھی، بے اعتباری تھی، یا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں، جبکہ دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے ہانم اس قدر چلاک نکلے گی۔ آریان پاشا کی پوری دنیا 1 منٹ میں اجاڑ ہو گئی تھی۔ لیکن آریان، حقیقت تمہارے سامنے ہے، میں یا تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ جو سچ ہے وہ آج سامنے آ چکا ہے۔ کرنل انکل اس کی پل میں بگڑتی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے آریان کے لیے اس حقیقت کا قبول کرنا کافی اٹھل ہوگا۔ یہ سچائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مجھ سے نکاح کرنا، کیا یہ بھی ایک چال تھی؟ آریان کو یاد آیا ہانم نے نکاح بھی تو اسے چالاکی سے پھنسا کر کیا تھا۔ کیا پتہ اس میں بھی اس کی کوئی چال چھپی ہو؟ وہ تمہیں اپنے چالاک چہرے پر معصوم چہرہ سجاتی بے وقوف بنا رہی تھی۔ کہیں اسے یہ تو نہیں پتا تم سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم اس کی تلاش میں ہو، تم قوم کے لیے کام کرتے ہو؟ کرنل انکل ایک دم سے پریشان ہوئے جب آریان نے اپنی آنکھوں میں چلکتی سرخی اور نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں انکل، یہ بات تو میرے موم ڈیڈ کو بھی نہیں پتا، پھر اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ویسے بھی میں ہر وقت ماسک میں کام کرتا ہوں، میرے ہر مشن میں میرا حلیہ بدلہ ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے پتہ چل سکے۔ ایک لمحے میں ہی آریان نے اپنے لہجے کو مضبوط کر لیا اور کرنل انکل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا انہیں یہ پتہ چل سکے کہ آریان پاشا کا دل پگھلنے لگا تھا کرائم لیڈی کے لیے۔ اچھا، اگر اسے نہیں پتا، پھر تو تم
پھر تو ہم آسانی سے اسے قابو میں کر کے عدالتی نظام کے حوالے کر دیں گے۔ کرنل انکل کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے یہ سوچ ہی بے چین کرنے لگی کہ وہ اس سے بچھڑ جائے گی۔ لیکن انکل، ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ لگوانا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کا اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ آریان کا لہجہ تو پروفیشنل تھا، مگر اس کا دھک دھک کرتا دل اور مسلسل انکار میں ہلتا سر اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہوگا، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، مجھے حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ وہ میرے ذریعے میرا استعمال کرتے اپنا کام کر رہی ہے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ چالاکی کیا ہوتی ہے۔ آریان کو اچانک سے ہانم پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ اس کا دوگلا چہرہ اور گزرتے لمحے سوچتے اس نے زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچ کر اس کے ناخن اس کی ہتھیلی پر دھنس گئے تھے۔ کرنل انکل سے اجازت لے کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ولا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے جب بائبل 2 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ تالیہ کی پہلی نظر ان پر پڑی تو اسے مولوی کو لانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کن لوگوں کو لے آیا تھا جن کا حلیہ عجیب سا تھا؟ بائبل، یہ کون لوگ ہیں؟ تم تو مولوی کو لانے گئے تھے نا، پھر کیوں نہیں لائے؟ تالیہ ان لوگوں کی جانب دیکھتی تھوڑا سا پریشان ہوئی تو بائبل دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تالیہ، بیٹھو یہاں۔ اس نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اور کون لوگ ہیں یہ؟ تالیہ کو ایک دم سے ڈھیروں ساری پریشانی ہوئی۔ اچانک سے اس کا دل ایک دم سے گھبرایا تھا۔ بائبل کے چہرے کے تاثرات اسے کسی انہونی کی خبر دینے لگے۔ وہ فاتحانہ مسکرانے لگا اور اس کی مسکراہٹ میں الجھی تھی۔ تم دونوں بھی بیٹھو۔ بائبل نے ان دونوں مضبوط توانا جسامت والے مردوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں ڈبل صوفے پر بیٹھ گئے۔ بائبل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہے؟ تالیہ کو ان کی خلیص نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ وقت پہلے والی خوشی اب اس کے چہرے سے بھگ سے اڑ گئی تھی۔ بیٹھو یہاں، بتاتا ہوں۔ مطمئن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بائبل نے اپنے بازو سے اسے تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ بولی لگانا شروع کرو۔ جس کی آفر مجھے پسند آئی، یہ لڑکی اس کی ہوئی۔ سابقہ لہجے میں بولتے بائبل نے ان دونوں کو مخاطب کیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تالیہ کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ بے یقینی سے گردن موڑ کر بائبل کو دیکھتی وہ تذب بذب کا شکار ہوئی۔ وہ کیا بول رہا تھا تالیہ کو خاصا سمجھ نہیں آیا تھا۔ بائبل، تم کیا بول رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تالیہ کا لہجہ نہ سمجھی والا تھا اور دھیما تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جو تم سمجھی وہی مطلب ہے۔ کمار آلودہ لہجے میں بولتے اس نے تارانہ مسکراتے غیر سناشائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم دونوں بعد میں گھور لینا اسے، پہلے بولی لگانا شروع کرو۔ اور ہاں، یاد رکھنا، لڑکی کے بدلے ہیروئن چاہیے مجھے۔ بائبل نے چھوٹے ڈون کے ساتھ ایک اور لڑکے کو بھی بلا لیا تھا جو تالیہ کو ہر قیمت پر خریدنا چاہتا تھا، جبکہ حیرانگی سے پھیلتی آنکھوں سے کبھی بائبل کو تو کبھی ان لوگوں کو دیکھتی بے اعتباری سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم مجھے بیچ رہے ہو؟ بائبل، اپنے پیار کو بیچ رہے ہو؟ تالیہ کو ایسا لگا جیسے ڈیرے کی پوری چھت اس پر گری ہو، جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو، جیسے اگلی سانسیں اس پر محال ہو گئی ہوں۔ پیار؟ اور وہ بھی تم جیسی جذباتی اور بے وقوف لڑکی سے؟ بائبل نے اس کے پیار کا مذاق اڑایا تو تالیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ محبت میں دھوکہ، وہ بھی اس طرح؟ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سارے آنسو جمع ہوئے۔ دل ابھی بھی انکار کر رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں بائبل، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تالیہ کا جسم کب کپانے لگا، آنکھوں میں موجود آنسو کو ایک ساتھ رہائی ملی تھی۔ اس نے بائبل کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے انتہا بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو تالیہ نے بے یقینی سے اس کے جھٹکتے ہاتھ کو دیکھا۔ دل کے ایک دم سے جیسے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ نہیں کرتا میں تم سے پیار تالیہ تبریز خان، جو تم پیار سمجھ رہی تھی وہ میرا کام ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کو ٹریپ کرنا، ان کی بولی لگوانا میرا دھندا ہے۔ اور ٹھہری تم بے وقوف جو اتنی جلدی میرے جال میں پھنس گئی ہو۔ بے وقوف، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم سے پیار کروں گا؟ بہت جذباتی ہو تم تالیہ۔ کیسے ایک غیر شخص پر تم نے اتنا بھروسہ کر لیا؟ جب میں تم سے پہلی دفعہ ملا تھا مجھے لگا تھا تمہیں ٹریپ کر کے اپنے جال میں پھنسانا بہت مشکل ہوگا، مگر تم تو پیار میں بہت جذباتی ہو۔ میں نے سنا تھا اندھے پیار کے بارے میں، مگر آج تمہاری وجہ سے دیکھ بھی لیا۔ میری بیزاریت کو بھی تم پیار سمجھتی رہی، نہ سمجھ لڑکی۔ زہر خندق سے بولتے وہ تالیہ اور تالیہ کی محبت پر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، مگر بے سود اس کے ساتھ بیٹھی تالیہ اب اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک غیر محرم سے محبت کرنے کا نتیجہ آج اسے ملا تھا۔ اس وقت اس نے خود کو دنیا کی سب سے کم عقل لڑکی تصور کیا۔ وہ تو اتنی میچور تھی، وہ کیسے ٹریپ ہو گئی؟
کیسے بہک گئی، کیسے محبت میں اندھی ہو گئی کہ وہ محرم اور غیر محرم کی محبت میں فرق ہی نہ کر سکی۔ محبت کرنی ہے تو محرم سے کر، ورنہ غیر محرم کی محبت دھوکہ ہے، فریب ہے اور محض دل لگی ہے۔ غیر محرم کی محبت دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور آج تالیہ تباہی تو ہو گئی تھی کہ غیر محرم سے دل لگا کر اسے ملا ہی کیا تھا؟ صرف ذلت، رسوائی، بے قدری، گناہ اور بے عزتی۔ اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کا شیشے کا دل چکنا چور ہو گیا تھا، جس کی آواز نے اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنا مان تھا اسے بائبل پر، اپنی محبت پر۔ سب ہی چکنا چور ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، وہ برباد ہو گئی تھی۔ گرم سیال آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا، دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، سانس رک گئی تھی، جسم میں جو جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر باران خانزادہ نہ جانے کیوں اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ وہ سویا تھا، مگر اس کے کسی خوف کے باعث اچانک سے آنکھ کھل گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکتا ہوا کسی خطرے کی گواہی دینے لگا۔ حلق خشک ہو گیا تھا، عجیب ہی کیفیت اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ اسے پریشان اور خوف میں غرق دیکھ کر زایام جو صوفے پر بیٹھا تھا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پاس موجود ایک بیڈ پر نورے اور رشی دونوں سوئے ہوئے تھے۔ کیا ہوا باران، تو پریشان لگ رہا ہے؟ زایام بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ اس کا اضطراب میں ڈوبا چہرہ پتہ نہیں کیوں اچانک سے اتنی بے چین ہونے لگا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ زایام کو بتاتے اس کی سوچ یکدم سے تالیہ پر گئی۔ ہانم اور تالیہ گھر چلی گئی ہیں، مطلب جب میں سویا وہ دوبارہ آئی تھی۔ باران نے کتراتے ہوئے ہانم کا ذکر بھی ساتھ میں کیا تھا۔ نہیں، وہ دوبارہ تو نہیں آئی، وہ دونوں ولا میں ہی ہوں گی۔ باران کو بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیرتے دیکھ کر زایام شہر پانی کے گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ زایام، مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں پر۔ ذہن میں تالیہ کا خیال آ رہا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ باران نے پیشانی کو مسلتے پانی پینے کے بعد اپنا مسئلہ پیش کیا۔ آج کرائم لیڈی کی اصلیت کھلنی ہے نا؟ شاید اسی لیے تجھے خوف آ رہا ہے، کہیں ہمارا شک حقیقت نہ بن جائے۔ زایام نے اسے مین وجہ بتائی تھی۔ زایام، میں جانتا ہوں آریان کا شک ہی رہنے والا ہے، کیونکہ وہ کرائم لیڈی نہیں ہے۔ میں ہر وقت اس پر نظر رکھتا ہوں، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، یہ تو صبح ہی پتہ چل جائے گا۔ چل تو زیادہ مت سوچ، سو جا۔ زایام نے مطمئن لہجے میں کہتے اسے پرسکون رہنے کا کہا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید بے چین ہو رہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ ایک بار تسلی کر لوں کہ تالیہ محفوظ ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ارد گرد متلاشی نظریں گھماتے اس نے اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا، مگر اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ موبائل تو نہیں مل سکتا آریان؟ آریان نے سختی سے منع کیا ہے تو موبائل پکڑے گا تو بازو پر زور ڈالے گا، اس لیے چپ چاپ سو جا۔ زایام کا انداز اٹل اور ڈپٹنے والا تھا، تو باران نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ تم دونوں پاگل ہو کیا؟ موبائل سے کتنا ہی وزن ڈل جائے گا، تو مجھے پکڑ، میں فوٹیج چیک کروں۔ حکمیہ لہجے میں بولتے وہ سخت لہجے میں سے دیکھنے لگا۔ باران، ضد مت کر، وہ ٹھیک ہے۔ زایام کو اپنے اٹل ارادے پر دیکھ کر وہ اب کی بار سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تجھے بولا ہے نا موبائل دے، تو کیا سمجھ میں نہیں آتی تجھے؟ باران کے جنونی اور جارحانہ لہجے میں بولنے پر زایام نے بگڑے تیور سے اسے دیکھتے جیب سے موبائل نکالا۔ بہت ہی ڈھیٹ ہے تو، بہت شکریہ۔ زایام کے لقب دینے پر مشکون طنز کرتا وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر جلدی سے فوٹیج کو آن کرتا دیکھنے لگا، مگر موبائل میں موجود منظر جو اسے دیکھنے کو ملا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا اس کے لاکٹ کی مدد سے صاف نظر آنے والا منظر۔ دو لڑکے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر نظر ڈالی، اس میں لال جوڑے میں سجی سوری بیٹھی تالیہ ہکا بکا کبھی بائبل کو تو کبھی ان دونوں کو دیکھتی بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے رو رہی تھی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، باران خانزادہ کا غصہ یکدم سے ساتویں آسمان کو چھوا۔ اسے دلہن بنے دیکھ کر باران کی آنکھوں سے شعلے ٹپکنے لگے، جسم میں شرارے دوڑنے لگے۔ غصے میں ماتھے کی سب رگیں باہر کو ابھر آئی، دانتوں کو زور سے بھیجتے اس نے اگلے ہی لمحے موبائل کو زور سے دیوار پر پٹک ڈالا تو سامنے کھڑے زایام شاہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ ہوتی خون ٹپکا رہی تھی۔ اگلے ہی جھٹکے طوفان کی طرح بیڈ سے اترتے چابی اٹھاتے وہ دیوانہ وار آگے کی جانب بڑھا تو زایام نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے روکا تھا۔ باران منظر دیکھتے ہی سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اسے بائبل سے ایسی ہی گھٹیا چیزوں کی امید تھی، مگر وہ اپنی تالیہ کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ باران، کہاں جا رہا ہے تو؟ تجھے ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے۔ زایام نے اس کے ایک منٹ میں بدلتے طیش والے تاثرات کو دیکھا تو باران نے اپنے بازو اس کے ہاتھ سے نکالا۔ زایام، تالیہ خطرے میں ہے، اسے بچانا ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا اسے بتاتا وہ پیشنٹ والے کپڑوں میں ہی اشتعال سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لوکیشن اس نے ٹریک کر لی تھی، اب جلد از جلد اسے وہاں پہنچنا تھا۔ بازو میں درد تھا، اسے یہ تک بھول گیا تھا
یاد تھا تو صرف تالیہ کا روتا بے بس چہرہ۔ گاڑی کو وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑا رہا تھا۔ سڑک پر ریش ڈرائیونگ کرتے وہ فل سپیڈ پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ دوسری جانب تالیہ کی بولی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت نے خود کو انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کیا۔ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا ہیروئن کا کارخانہ تجھے دینے کو تیار ہوں۔ چھوٹے ڈون نے اپنا مطالبہ رکھا تو بائبل کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ رینگی، جبکہ تالیہ تو ابھی حیرت کے سمندر سے واپس ہی نہیں لوٹی تھی۔ وہ اب اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اب راستہ وہ بھٹک گئی تھی۔ یہ لڑکی تو مجھے دے دے، میں اس کے بدلے تجھے اپنی 10 فیکٹریاں دے دوں گا۔ چھوٹے ڈون کے ساتھ بیٹھا امتیاز، جو ٹھڑک بھری نظروں سے تالیہ کے حسین سراپے کو دیکھتا ہوا اس قدر کمینگی سے بولا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ہوس بھری نظریں تالیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دنگ ہی رہ گئی تھی جب اس کے ذہن میں اچانک سے باران خواجادہ کے بولے اور سمجھائے گئے الفاظ گھومے تھے۔ تالیہ، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا وہ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس وقت باران کے الفاظ جیسے 100% درست لگے تھے۔ اس نے تب ہی کیوں نہیں سوچا؟ اب جب اپنی عزت کو وہ بکاؤ کے طور پر بیچ رہا تھا، تب ہی کیوں تالیہ کے ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے؟ اے اللہ، مجھے بچا لے، میں جانتی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، مگر تو معاف کرنے والا ہے۔ میری کسی ایک نیکی کے بدلے مجھے ان درندوں سے بچا لے۔ میرے مالک، میں بھٹک گئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ مجھے بچا لے ان ہوس پرست مردوں سے۔ خود سے ہم کلام ہوتی وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے التجا کر رہی تھی، جو سب کی سننے والا تھا۔ وہ تالیہ کی شدت سے مانگی گئی دعا کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ مزید بڑھ چڑھ کر اس کا سودا ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں باران خانزادہ کے الفاظ اور اس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ باران، کہاں ہو تم؟ دیکھو تمہاری تالیہ تمہاری بات نہ مان کر کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ دیکھو تمہاری تالیہ کو آج تمہاری ضرورت ہے۔ آ جاؤ نا، بچا لو مجھے تم کہتے تھے تم میرے حال سے واقف ہوتے ہو، پھر کیوں نہیں آ رہے تم مجھے بچانے؟ تالیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، رخسار بھیگ چکے تھے۔ دفتن اس نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ان تینوں کو بحث کرتے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے میں اٹھتی، بائبل کو دھکا دے کر پیچھے کرتی بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر بیکار۔ اس سے پہلے ہی امتیاز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے، بغیرت انسان، تمہارا خون پی جاؤں گی میں، چھوڑ دو مجھے۔ اس کی جرت مندی پر بائبل سلگتا ہوا اس کے پاس آتے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے بھیگے ہوئے رخسار پر رسید کر گیا تھا، جس وجہ سے تالیہ ایک ہی جھٹکے سے تھپڑ کے باعث زمین بوس ہوئی۔ یہاں وہ نیچے گری اور وہاں دوسری جانب باران خانزادہ نے لکڑی کے دروازے کو ایک شاندار ٹانگ مارتے اسے چوپٹ سے پوپلا کر کھولا تھا۔ پورا دروازہ کھلنے پر خاموشی فضا میں ایک دم سے تلاطم برپا ہوا تھا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا جہاں کھڑا باران خانزادہ طیش کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ سرخ چہرہ اس کی بے تحاشا غصے کی گواہی دے رہا تھا۔ اتنے اشتعال سے انہیں گھورتا وہ کوئی مجنون ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر بائبل کے ہوش اڑے اور اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا، جبکہ باران کی نظریں ان تینوں سے ہوتی تالیہ پر گئی جو زمین پر گری کراہ رہی تھی۔ باران کو اچانک سے یہاں پر دیکھ کر تالیہ کو ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں واپس آ گئی ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہو۔ بائبل پر ایک سخت اور زہریلی نظر ڈالتا وہ اگلے ہی لمحے اندر داخل ہوتا، تالیہ کی جانب بڑھتا، اسے بازو سے اٹھا کر کھڑا کر گیا تھا، مگر اس دوران نظریں جب اس کے سرخ ہوتے گال پر پڑی جہاں تھپڑ کا نشان واضح ہو رہا تھا تو شعلوں کی طرح بھڑکتا غصہ مزید بھڑکا تھا۔ لیکن تالیہ باران سے نظریں چرا رہی تھی۔ شرمندگی نے اس پر اپنا تسلط باندھ دیا تھا جس کے باعث وہ روتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ تالیہ کو ایک سائیڈ پر کھڑا کرتے وہ اگلے ہی لمحے مڑتے بائبل کو کالر سے پکڑ کر اچھے سے جھنجھوڑنے لگا۔ تالیہ کا گال پر تھپڑ کا نشان دیکھ کر پاگل پن اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ خون برساتی آنکھیں اور اس کے غلیظ چہرے پر گاڑتا، اسی وقت اسے گھما کر ایک ہاتھ سے اس کے سینے پر زور ڈالتا نیچے کی جانب دھکا دینے لگا۔ کہا تھا نا تجھے اس سے دور رہنا، سمجھ نہیں آئی تجھے؟ اور کیا سوچ کر تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ بغیرت انسان، تھوڑی سی شرم تو کر لیتا۔ باران خانزادہ اس کے سینے پر پیر رکھتا زہر خندق لہجے سے سلگتے بولا، تو امتیاز اور چھوٹا ڈون یہ منظر دیکھ کر ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے تھے۔ تو شاید بھول گیا ہے، یہ لڑکی خود چل کر میرے پاس آئی ہے، محبت کرتی ہے یہ مجھ سے، بے عقل لڑکی، تیکے طنزیہ لہجے میں بولتا۔ وہ استہزائیہ سا مسکرایا تو باران کے جبڑے تنے تھے، مگر اسی وقت ان دونوں نے باران پر وار کیا۔ امتحان نے اسے آگے سے قابو کرنے کی کوشش کی اور چھوٹے ڈون نے اسے پیچھے سے پکڑا، لیکن بغیر کوئی تاثر دیے باران نے اپنے سامنے کھڑے امتیاز کو فارمل نظروں سے گھورتے ایک پرسکون مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے اسی وقت اپنی ٹانگ کو حرکت دیتے
اس کی مخصوص جگہ پر کھینچ کر مارا تو وہ اچانک سے کراہتا اس سے دور ہوا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے چھوٹے ڈون کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے دھکیلتے اس نے ایک غضبناک غصہ اس کے چپڑے پر رسید کیا۔ اتنی ہی دیر میں بائبل نے پاس پڑے ٹیبل پر اپنا واز اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر اگلے ہی لمحے باران کے قریب جاتے پیچھے سے حملہ کرتے اس کے سر پر دے مارا تو دیکھتے ہی تالیہ کی ہولناک چیخ فضا میں گونجی۔ باران! تیز اور بلند آواز میں چلاتی وہ فوراً سے پہلے باران کے پاس پہنچی جس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹے ڈون کو چھوڑتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے پلٹ کر بائبل کو دیکھا جو کمینگی سے مسکراتا دوڑ کر آتی تالیہ کے بازو سے پکڑ کر روکتا خود کی جانب دھکیلنے لگا۔ چھوڑو مجھے بائبل! اپنے بازو کو چھڑواتی وہ اب بائبل سے کوفت محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ ابھی کچھ پل پہلے تو تم میرے گیت گا رہی تھی، مجھے حاصل کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، اور اب کیا ہوا؟ تمہارا بیان بدل گیا؟ اپنی بتیسی کی نمائش کرتے اس نے تالیہ کو مزید خود کے قریب کیا، لیکن یہ دیکھنا باران سے محال ہو گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے میرے خالص جائز کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تم نے کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ یہ نتوز نظروں سے دیکھتی وہ چبا چبا کر گرائی تو باران نے اس کی پٹی والے بازو کو اپنی گرفت میں لیا جس سے اس نے تالیہ کا بازو تھاما ہوا تھا۔ پوری قوت سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے باران نے اپنا سارا زور اس کے بازو پر لگاتے اسے تالیہ سے دور دھکیلا، مگر اس دوران باران کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہوتا دکھائی دیا تھا۔ اسے ہاتھ لگانا تو دور، اب تو نے نظر بھی ڈالی نا تو اس بار میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ باران کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہوا تھا۔ تندہی سے بولتے اس نے بائبل کو اٹھاتے لگاتار مکھوں کی برسات اس کے چہرے پر کرنی شروع کر دی۔ تجھے کیا لگا تھا تو اسے بے وقوف بنا لے گا اور اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا؟ تو بھول گیا ہے باران خانزادہ پرچھائی کی طرح اس کے ساتھ جڑا ہے۔ تیری محبت جھوٹی تھی مگر میری پاکیزہ ہے۔ دھاڑتے ہوئے وہ حلق کے بل چیخا تو بائبل نے کانی نظروں سے امتیاز اور چھوٹے ڈون کی جانب دیکھا، انہیں باران پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ میری تالیہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب میں تجھے بتاؤں گا کہ کھیل ہوتا کیا ہے۔ تڑپ تڑپ کر مرے گا تو؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ گرانے لگا، لیکن اسی پل امتیاز نے وہی واز پکڑ کر پھر سے باران کے سر پر مارا۔ پہلے ہی بہتا خون ٹپک رہا تھا، اسی جگہ پر دوبارہ سے مارنے سے اس بار اس کا سر ایک دم سے چکرایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، بائبل کے گریبان پر گرفت ڈھیلی ہو گئی تو امتیاز نے اس کے بازو کو قوت سے دباتے اسے دور دھکیلا، جس وجہ سے خون اب اس کے بازو پر بہنے لگا۔ اس کا کچا زخم دباؤ کی وجہ سے رسنے لگا۔ باران کو ایک شاندار جھٹکا لگا اور وہ اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھتا اسی وقت نیچے گرا۔ باران کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ تالیہ اس کے پاس آتی اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، باران اٹھو، باران تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو باران۔ باران آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آنکھیں بند ہونے پر تلی تھی۔ باران اٹھو نا پلیز، دیکھو تمہاری تالیہ کو آج تمہاری ضرورت ہے، تمہاری تالیہ آج تمہیں پکار رہی ہے، آج اسے تمہاری ضرورت ہے، ہمت کرو اٹھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ والہانہ انداز میں اس کے چہرے کو تپکتی وہ باولے لہجے میں بولتی مزید پریشان ہو چکی تھی۔ امتیاز لڑکی کو پکڑ اور جا، تیری ہوئی یہ لڑکی اب۔ بائبل مسکراتا باران کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تو امتیاز کمینگی سے مسکراتا تالیہ کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے لگا، مگر کھینچا کھینچائی میں ہی اس دوران اس کا دوپٹہ تن سے اتارتا علیحدہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ باران اٹھو نا، دیکھو یہ لوگ تمہاری تالیہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ تالیہ کے ہاتھ باران کے سر سے نیچے ہونے کی وجہ سے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں امتیاز نے اسے کھینچتے باران سے دور کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن تالیہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کراہ رہی تھی، مگر اس کے سننے والا اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ امتیاز تالیہ کو باہر کی جانب لے جا رہا تھا جب بائبل نے زور سے ایک ٹانگ باران کے پیٹ میں رسید کی، جس سے کے باعث اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے تالیہ کو اپنے ساتھ محسوس نہ کر کے ارد گرد آدھی کھلی نظروں سے دیکھا تھا۔ باران کو وہاں زمین پر ہی لیٹا چھوڑ کر وہ لوگ باہر کی جانب نکل گئے تھے۔ اپنے سامنے موجود دروازے سے اس نے دیکھا وہ لوگ تالیہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، باران نے چھپاک سے اپنی آنکھیں کھولی، پورا وزن ہاتھوں پر ڈالے اس نے چکراتے سر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اتنی ہی دیر میں وہ لوگ گاڑی کو سٹارٹ کر چکے تھے۔ بہت ساری ہمت جمع کرتے اٹھ کر وہ باہر کی جانب بڑھا، اتنی دیر میں گاڑی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تالیہ کو خود سے دور جاتے دیکھ کر باران کا دل بند ہونے لگا، سانس اکھڑنے لگا۔ ارد گرد نظریں گھماتے اس نے کچھ ہتھیار کے طور پر تلاش کرنا چاہا، جب اس کی نظر ایک لوہے کے کیل والے سریے پر پڑی۔ بنا وقت ضائع کیے اگلے ہی لمحے اس نے سریے کو پکڑ کر دور جاتی گاڑی پر نشانہ باندھتے پوری قوت سے اپنا ہاتھ دور لے جا کر آگے کی جانب کیا، جس کی وجہ سے وہ سریا سیدھا جا کر ٹائر پر لگا۔
और इनकी चलती गाड़ी रुक गई। इसी सरिये को पकड़कर वो बगैर किसी बाजू पर इसी सरिये को पकड़े वो बगैर अपने बाजू और सर की परवाह किए अंधाधुंध दौड़ता हुआ इनकी गाड़ी के पास पहुंचा, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। गाड़ी के फ्रंट पर आते इसने सरिये को फ्रंट मिरर पर दे मारा तो किरचियों में बिखरता शीशा बाइबल के चेहरे पर लगा, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था और बाकी वो दोनों पीछे बैठे तालिया को काबू में कर रहे थे। हैंडल घुमाकर बैक डोर को खोलते इसने इम्तियाज़ को गिरेबान से पकड़कर इस सड़क पर धक्का देते बारीक नोक वाला सरिया डायरेक्ट इसके दिल के मकाम पर खुबा दिया तो वो वारे की तरह निकलता इसका खून इस वक्त पूरी सड़क पर बह गया था। ये देखते छोटा डॉन पतली गली का रास्ता चुनता, वहाँ से भाग जाने में आफियत समझता एक पल से पहले वहाँ से जा चुका था। दूसरी जानिब आते ही खौफजदा बाइबल को भी गिरबान से पकड़ते इसने ज़मीन पर धक्का दिया, मगर वो जल्द ही मिन्नत तरलों पर आ गया था। बारान, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे 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 मत मारना, दोबारा कभी तालिया को देखूंगा भी नहीं। इम्तियाज़ को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते देकर इतने मजबूत होने के बावजूद भी अब समझ में नहीं आ रही थी। तालिया का नाम मत ले अपनी गंदी ज़बान से, और तुझे तो आर्यान ने और मैंने मिलकर इस सफ़ाई हस्ती से मिटाना था, मगर अब तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। बहुत गैर कानूनी काम करके तूने मेरे मुल्क को तबाह कर लिया, मगर अब मज़ीद नहीं। तेरे साले काले धंधों से वाकिफ़ हूँ मैं। तेरा कत्ल तो मैं खुशी खुशी करूँगा। आखिर मेरे मुल्क में तूने गंदगी जो फैलाई है वो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा मुल्क मतलब कौन हो तुम? इसे इतने हक से बात करते देखकर बाइबल उलझा था, जबकि तालिया भी अब गाड़ी से बाहर निकल आई थी। मेजर बारान खानज़ादा हूँ मैं, नेशनल टीम का मेंबर, इस मुल्क का मुहाफ़िज़, ISI का एक आला एजेंट। मेरे ख्याल से इतना तारुफ काफ़ी है। रोबदार भारी आवाज़ में बोलते इसने अगले ही झटके इस सरिये को इसकी पसलियों में घुमा दिया था, जिसकी वजह से जल्द ही बाइबल भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था। इनका काम तमाम करने के बाद ताली के पास आते वो इसलिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था।